حضرت زینب نے لٹکائی. حضور نے پوچھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے یا کسی اور سے پوچھا یہ کیوں لٹکائی ہے انہوں نے, یا ان سے پوچھا تم نے کیوں لٹکائی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبادت کا بڑا شوق ہے, اللہ کی عبادت چاہتی ہوں کہ ہر آن ہر گھڑی کروں, لیکن کبھی کبھی جسم میں سستی آ جاتی ہے, کاہلی آ جاتی ہے. تو سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو رسی کے ساتھ لٹکا دیتی ہوں تاکہ میرے اندر سے وہ چستی آ جائے اور کاہلی ختم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, زینب تیرے اوپر تیرے نفس کا حق ہے. تو اتنا اپنے آپ کو نہ تھکا اللہ کی عبادت میں کہ تیرا نفس نہ چاہے پھر بھی تو کہے نہیں میں نے تو عبادت کرنی ہے. نہیں, اس کو تو پھر ظلم کہتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو میرے محترم دوستوں لکھا ہے کہ پھر یہ جائز ہوتا کہ انسان جنگلوں میں چلا جائے, سارا دن وہی پڑا رہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو. فرمایا اسلام کے اندر اسی لیے رہبانیت کو غلط قرار دیا. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کا بھی حق ادا کرے جو اللہ جل شانہ نے انسان کے اوپر حقوق دیے, حقوق رکھے. اور فرمایا عدل کا ایک مفہوم یہ بھی ہے, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. ہم میں سے ہر ایک انسان پڑھتا ہے اور اگر ایک انسان یہی چاہتا ہے اور سمجھتا ہے, یقین کرتا ہے کہ بھئی قرآن میرے لیے, قرآن یہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں, قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں, وکیل صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں عدل کرو. فرمایا عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تو عدل کر اپنے پڑوسی کے ساتھ, تو عدل کر اپنے ماتحت کے ساتھ, تو عدل کر اپنے شاگرد کے ساتھ, تو عدل کر اپنے ملازم کے ساتھ. اگر عدل نہ ہوا تو میرے محترم دوستو اللہ جل شانہ کی اس بات کو ہم نے نہ مانا. یہ عدل کا تقاضا ہے مجھ سے اور آپ سے. اب میں دیکھوں کیا مجھ سے کہیں عدل کے خلاف, کہیں مجھ سے ناانصافی تو نہیں ہو رہی. اپنے گھر والوں کے حقوق غصب کر کے, اپنے بیوی بچوں کے حقوق غصب کر کے, اپنے پڑوسیوں کے حقوق غصب کر کے میں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا نیک بندہ ہوں, میں بہت بڑا عادل ہوں, نماز پوری پڑھتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کرتا ہوں, صبح جاتا ہوں ماشاءاللہ مسلم شریف بخاری شریف ساری چیزیں پڑھاتا ہوں. لیکن پڑوسی کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے, گھر والوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَوْلَادِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس طرح کا انصاف ہو رہا